دوستو، اس روئے زمین کے سربستہ رازوں میں سے چند راز ایسے بھی ہیں جو کہ اپنی پراسراریت کے باعث جدید سائنس کا شرازہ بکھیر سکتے ہیں، جس کی ایک مثال مصر میں موجود اہرام جو کہ انسانی ادراک و اذہان کے لیے نا حل ہونے والا پراسرار معمہ ہے۔ ناظرین، ان عظیم اہراموں کے بارے میں عرصہ دراز سے دنیا کے مختلف سائنسدان اور محققین اور عام لوگوں کے درمیان بحث رہی ہے، مگر یہ بحث اس وقت زور پکڑ گئی جب شیطانی خفیہ تنظیمیں ایلومیناٹی اور فری میسن نے ان اہراموں کو اپنے لوگوں کے طور پر استعمال کیا اور جگہ جگہ اس کو اپنے نشان کے طور پر متعارف کروانے کی کوشش کی۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایلومیناٹی کا قدیم مصر سے کیا تعلق ہے؟ آخر کیوں یہ اہرام مصر کو اپنے مخصوص لوگوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ تو دوستو، یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک ایک لمبا عرصہ مصر کی سرزمین پر ہی گزارا تھا۔ اس وقت مقامی مصری لوگ بہت سی شیطانی طاقتوں کے حامل تھے اور شیطانی دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت وہ لوگ ایک شیطانی دیوتا جس کو سیکٹ یا ہورس دیوتا کہا جاتا تھا اس کی عبادت کرتے تھے، جو کہ دنیا کی تمام برائیوں کا دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور مصری مانتے تھے کہ ان اہرام کی تعمیر بھی اسی ہورس دیوتا نے کی ہے۔ اور حیران کن طور پر ایلومیناٹی بھی اسی کانسپیریسی تھیوری پر ایمان رکھتی ہے۔ ایلومیناٹی ابلیس کے بعد جس شیطانی دیوتا کی عبادت کرتی ہے اس کو آج کے دور میں بیفومٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ایلومیناٹی کے بیفومٹ اور قدیم مصریوں کے ہورس دیوتا غیر یقینی طور پر ایک ہی ہیں۔ دونوں کو برائی کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ اس کا جسم انسان کا اور سر بکرے کا ہے۔ اس کی تصاویر اور مجسمے جگہ جگہ اہرام مصر میں موجود ہیں، اور ایلومیناٹی قدیم مصریوں کے شیطانی دیوتا کو اپنا دیوتا اور اس کے ہاتھوں اہرام کی تعمیر پر دل و جان سے ایمان رکھتی ہے۔ آج کے دور میں خفیہ شیطانی گروہوں کا ماننا ہے کہ جب ہم دنیا کے تمام انسانوں پر نظر رکھنے کے قابل ہو جائیں گے، تب ہورس دیوتا یعنی بیفومٹ کی آنکھ ان اہرام کے اوپر ظاہر ہوگی۔ تب پوری دنیا پر ان لوگوں کی حکومت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ دوستو، یہ سب ان شیطانی گروہوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ قدیم مصریوں یعنی فرعونوں کا طریقہ کار بھی آج کی ایلومیناٹی سے ملتا ہے۔ فرعون نے بھی سب سے پہلے اپنی طاقت کو مضبوط سے مضبوط تر کیا، پھر اسی طاقت کا استعمال کر کے تمام مذاہب کا خاتمہ کیا اور ایک نیا عقیدہ رائج کیا جسے جدید دور میں شیطانی تنظیمیں نیو ورلڈ آرڈر کا نام دیتی ہیں، اور پھر فرعون نے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا، جو کہ نیو ورلڈ آرڈر کا مین مشن ہے۔ اور پھر یہی فرعون اس دور میں واحد لیڈر تھا جس کے ہاں نہ کوئی امیر تھا نہ غریب، سب غلام کہلائے جاتے تھے۔ جبکہ آج اگر دیکھا جائے تو فری میسن اور ایلومیناٹی جیسی تنظیمیں بھی اسی کی خواہش مند ہیں۔ معزز ناظرین، ان تمام مماثلت کے بعد اور بغور جائزہ لینے کے بعد یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اہرام میں موجود اس شیطانی دیوتا کے مجسمے گواہی دیتے ہیں کہ فرعون دراصل خود بھی کسی شیطانی دیوتا سے مرغوب تھا، جبکہ آج یہی شیطانی دیوتا ایلومیناٹی اور فری میسن جیسی تنظیموں کی بنیادیں مضبوط کر کے وہی معاملہ دوبارہ قائم کرنا چاہتا ہے جو کہ فرعون کے زمانے میں درپیش ہوا، کیونکہ اس فرعون کے عبرتناک خاتمے نے اس کے مشن کو بھی نیست و نابود کر دیا تھا۔ لہٰذا اسی مشن پر دوبارہ کام کرتے ہوئے شیطانی گروہوں کو نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ فرعون کے زمانے کا ناکام مشن دوبارہ کامیابی کی طرف گامزن ہو سکے۔ مگر اس بار اس مشن کا مرکز مصر نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل ہیں، جن کی حکومتیں دراصل انہی شیطانی گروہوں کے ماتحت ہیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ خدا ہمیں ایسی تمام شیطانی تنظیموں کے شر سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین۔